بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ مذاہب ایسے ہیں جن میں کی تبلیغ کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ جو اس مذہب کے ماننے والے ہیں بس انہی تک ان کا مذہب محدود رہتا ہے۔ وہ اپنے مذہب کو پھیلانے، دوسروں تک اس کی باتیں پہنچانے، اس کی طرف بلانے اور دوسروں کو اس سے قبول کرنے کی طرف مائل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، نہ ان کے مذہب میں وہ بات کہی گئی۔ اگرچہ بعد میں ان مذاہب کے ماننے والوں نے بھی اپنے مذہب کو تبلیغی اور مشنری بنا لیا ہے، لیکن خود ان کے مذہب میں اس کی تلقین کرنے اور دوسرے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ کچھ مذاہب اس دنیا میں ایسے ہیں جو کہ مشنری جذبہ رکھتے ہیں، جو اپنے ماننے والوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اس مذہب کی طرف دعوت دیں اور اس کو قبول کرنے کی طرف مائل کریں۔ اسلام جو ہے وہ اسی طرح کا مشنری مذہب ہے۔ اس میں حکم دیا گیا ہے اسلام کو ماننے والوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جس پیغام کے امین ہیں اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ کو آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی دیا گیا ہے اس کو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام، صحابیات بھی وہاں موجود تھیں۔ آپ نے 5 روز تک دین کی باتیں ان کو بتائیں، عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، یہ تمام باتیں بتائیں، اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ 1,00,000 سے زیادہ ٹھاٹھے مارتا ہوا جو انسانوں کا سمندر تھا، انہوں نے بیک زبان ہو کے کہا نعم قد ادیت و بلغت و نصحت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، جو ذمہ داری آپ پر عائد کی گئی تھی آپ نے اس کو پورا کر دیا، اور آپ نے انسانوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، لوگوں سن لو، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان باتوں کو دوسرے انسانوں تک پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلغوا انی ولو آیہ، لوگوں میری طرف سے تم کو جو بات بھی پہنچی ہے، ملی ہے، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی ہو۔ تو یہ جو قرآن کی آیت میں نے پیش کی ہے اور جو احادیث پیش کی ہیں وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے، مشنری مذہب ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اسے دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کی آج کل مختلف تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، انفرادی ملاقاتیں کی جاتی ہیں، اجتماعی پروگرام کیے جاتے ہیں، بین مذہبی پروگرام کیے جاتے ہیں جن میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، مختلف مذاہب ہی کے اسپیکر بھی ہوتے ہیں، ہر مذہب کا آدمی اپنے مذہب کا تعارف کراتا ہے، اس کی تعلیمات پیش کرتا ہے۔ ایسے پروگراموں میں جن میں مختلف مذاہب کے لوگ پائے جائیں، اس میں ہم اسلام کا تعارف کرانا چاہیں تو کیسے کرائیں؟ اس سوال پر ہمارے درمیان 2 نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایسے اجتماعات، ایسے پروگرام جو مخلوط ہوں، جن میں مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہوں، ان کے درمیان بہتر ہے کہ وہ تعلیمات پیش کی جائیں جو تمام مذاہب کے درمیان مشترک ہیں، اخلاقی تعلیمات ہیں، سماج کو سدھارنے کی تعلیمات ہیں،
سماج میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کے احکام ہیں، وہ باتیں پیش کی جائیں جن میں کسی بھی مذہب کا اختلاف نہیں ہے، تاکہ سامعین توجہ سے سنیں۔ اس طرح کچھ پروگرام کرنے کے بعد پھر ہم اسلام کی وہ تعلیمات پیش کریں جو دوسرے مذاہب سے مختلف ہیں اور جو اسلام کی امتیازی شان رکھتی ہیں۔ ایک دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات ہمیں ابتدا ہی میں پیش کرنی چاہیے، چاہے ہم انفرادی طور سے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہوں، چاہے اجتماعی پروگرام کر رہے ہوں، بین مذہبی پروگرام کر رہے ہوں۔ جب ہمیں اسلام کی تعلیمات پیش کرنے کا موقع ملے تو ہمیں لازماً اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، جو اس کی امتیازی تعلیمات ہیں، جو اسے دوسرے مذاہب سے ممتاز کرتی ہیں، مختلف ظاہر کرتی ہیں، ہمیں بلا خوف لومۃ لائم ان تعلیمات کو پیش کرنا چاہیے، چاہے اندیشہ ہو کہ ابتدا ہی میں ان تعلیمات کو پیش کرنے سے وہ ہمارے سننے والے بدک سکتے ہیں۔ ہمارے درمیان یہ دو نقطہ نظر رائج ہیں، اس پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ دونوں طریقوں میں سے جس کو جو طریقہ اچھا لگتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ دونوں رائے رکھنے والے لوگ دین کے خادم ہیں، وہ خدمت کر رہے ہیں۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی کے طریقے پر تنقید کریں، غلط قرار دیں۔ وہ اپنے خدمات میں، اپنے کاموں میں مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ دوسرا جو طریقہ ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے، اور انبیاء کی جو تعلیمات قرآن کریم میں جو نقل کی گئی ہیں وہ اس سے زیادہ قریب ہیں۔ انبیاء کی تعلیمات کا جو تذکرہ قرآن مجید میں تفصیل سے کیا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان پیغمبروں کا تذکرہ، ان کی تاریخ، انبیاء سے ان کے جو مکالمے ہوئے ہیں وہ بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان مکالموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز ہی کیا ہے توحید سے اور آخرت کے عقیدے کو بیان کر کے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے، یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی جب بھی ہمیں اسلام کی تعلیمات پیش کرنے کا، اس کا تعارف کرانے کا موقع ملے تو ہم لازماً جو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ دعوت کے میدان میں ایک اور اہم سوال جس سے ہم سب کا سابقہ پیش آتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات دنیا اور آخرت دونوں کو محیط ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرت حسنہ، اے اللہ تعالیٰ تو ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی سے ہم کو نواز۔ اسلام دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کا جامع۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دنیا بھی امن و سکون کا گہوارہ بنے گی اور انسانوں کو آخرت کی بھلائی بھی حاصل ہوگی۔ اسلام کی دعوت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ لوگوں، اگر تم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سدھرے گی، یہاں تم کو امن و سکون حاصل ہوگا، تمام انسان اپنے بنیادی حقوق سے بہرہ ور ہوں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی ہم کہیں، اس کے بھی نظائر قرآن میں انبیاء کی دعوت کے سلسلے میں ملتے ہیں۔ میں ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کی دعوت جو پیش کی، متعدد قرآن کی صورتوں میں اس کا بیان ہے۔ سورہ نوح پوری ایک سورت ہے جن میں تفصیل سے اس پر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
لوگوں اپنے رب سے مغفرت چاہو، وہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو گے تو وہ تمہارے اوپر زبردست میں برسائے گا، خوب بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تم کو مال و دولت سے نوازے گا، اولاد سے نوازے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں پیدا کرے گا۔ ٹھیک اسی طرح کے الفاظ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت میں بھی ملتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قوم کو جب دعوت دی تو انہوں نے فرمایا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے مغفرت چاہو اور اپنے گناہوں پر توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر خوب بارش برسائے گا، اور جتنے تم طاقت و قوت کے مالک ہو اس سے زیادہ تم کو طاقت و قوت عطا کرے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں یہود اور عیسائیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سیاق میں قرآن نے ایک بہت اہم بات کہی ہے ان کے حوالے سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر انہوں نے توریت اور انجیل اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا ہے ان کی تعلیمات کو انہوں نے اپنے سماج میں نافذ کیا ہوتا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ اوپر سے کھانے کا مطلب ہے بارش ہوتی، سبزہ اگتا، کھیتیاں ہوتی، اور نیچے سے کھانے کا مطلب یہی ہے کہ زمین میں خوب پیداوار ہوتی اور وہ قحط سالی کا شکار نہ ہوتے۔ ان چند مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا جو دین ہے اگر اس کو دنیا میں نافذ کیا جائے تو دنیاوی فوائد و ثمرات بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں، لیکن میں آپ کی توجہ ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ دین پر عمل کرنے سے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، قرآن نے جا بجا ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن قرآن نے اصل زور آخرت کی زندگی پر دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دین کے بنیادی عقائد تین ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ پورے قرآن کا ہم کہہ سکتے ہیں 1/3 حصہ بلکہ نصف حصہ جو ہے اس میں انہی عقائد کا بیان ہے۔ نصف سے زیادہ صورتیں، 2/3 صورتیں تو مکی دور میں نازل ہوئیں۔ مکی دور میں نازل ہونے والے صورتوں میں عقائد ہی کا زیادہ بیان آیا ہے یا اخلاقی تعلیمات بیان کی گئی، اور عقائد جو 3 عقائد ہیں انہی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عقیدہ رسالت جو ہے یہ اصلاً عقیدہ توحید کے تابع ہے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں میں اپنے منتخب بندے بھیجے، ان انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچایا۔ تو گویا کہ ایک حیثیت سے عقیدہ رسالت جو ہے وہ عقیدہ توحید ہی کا وہ تسلسل قرار پاتا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی عقیدے 2 ہیں، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں وہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہیں۔ کائنات کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکام سے ذرا سا بھی انحراف نہیں کر سکتی ہیں، وہ مجبور محض ہیں۔ سورج، چاند، سیارے، زمین، حیوانات، نباتات، کائنات کی تمام چیزیں جن کا بھی ہم تصور کر لیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کے لیے مجبور ہیں، وہ سر منہ انحراف نہیں کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو آزادی دی ہے، اور وہ بھی محدود دائرے میں، کہ وہ چاہے تو
حق کو قبول کرے، چاہے تو باطل کو اختیار کرے، چاہے تو صحیح پر عمل کرے، چاہے وہ غلط پر عمل کرے، اس کو اختیار دیا ہے۔ انبیاء نے اس کے سامنے حق، باطل، صحیح، غلط ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اس کو آزادی دی ہے کہ ان میں سے کس کو اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن جو یہ عقیدہ جو پیش کرتا ہے کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہوگی، اس دنیا میں انسانوں نے جو اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دی جائے گی۔ یہ دنیا ایک دن فنا ہوگی، دوسری دنیا پیدا کی جائے گی، تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کے اعمال وہاں پیش کیے جائیں گے، اور پھر جس نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، جس نے اس دنیا میں برے کام کیے ہوں گے اس کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اجر و انعام کا مظہر جنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی سزا کا مظہر جہنم ہوگی۔ یہ ان باتوں کے مجموعے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ میں نے جو عرض کیا ہے کہ انبیاء کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو ماننے کے نتیجے میں دنیاوی فائدوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آخرت کا تصور تمام انبیاء نے پیش کیا ہے۔ میں نے تمام انبیاء کی دعوت جو قرآن میں کیا بیان کی گئی ہے ان آیتوں کو بھی جمع کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام آیتوں کو پیش کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں ہر پیغمبر کے تعلق سے بس ایک دو آیتوں کا میں تذکرہ میں کروں گا، جس سے یہ واضح ہوگا کہ عقیدہ آخرت یہ صرف اسلام کا، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی کا جزو اعظم نہیں ہے، بلکہ ہر نبی نے اپنے قوم کے سامنے عقیدہ آخرت کو پیش کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعوت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، حضرت نوح کو بھیجا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، صرف اللہ کی عبادت کرو اور میں تم کو ڈراتا ہوں ایک دردناک عذاب سے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت میں آیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم کو ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت مختلف صورتوں میں آئی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی قوم ہی کے سامنے یہ فرمایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے اور میں تم کو بھی اسی عقیدے کی طرف دعوت دیتا ہوں، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ وہ میری لغزشوں کو قیامت کے دن بخش دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں اور دوسری صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے جب اپنے جیل کے ساتھیوں کے سامنے دعوت کا تعارف کرایا تو انہوں نے کہا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے ان لوگوں کی ملت، ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت بیان کی گئی ہے یا قوم اعبدوا اللہ ورجوا الیوم الآخرہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، زمین میں فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم لا یؤمنوا بیوم الحساب، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس شخص سے جو کہ حساب کے دن پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے جادوگر، جب فرعون نے کہا کہ میں تو تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تم نے میری اجازت کے بغیر کیسے موسیٰ پر تم ایمان لے آئے، ان لوگوں نے بھی ایک اعلان کیا تھا کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو یہ دنیا ہی میں میرے ساتھ کر سکتے ہو، لیکن ہم تو آخرت میں اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے اور وہ ہم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔
اسی طرح حضرت موسیٰ اور فرعون ہی کے دور کا ایک واقعہ سورہ مومن میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر فرعون کے ایک درباری ایمان لے آیا تھا. اس نے فرعون کے بھرے دربار میں جب اپنے ایمان کا اظہار کیا تو بھی اس نے بھی جو دعوت پیش کی اس میں بھی اس نے آخرت کا تذکرہ کیا. اس نے یہ کہا یا قوم انما حاضل حیات الدنیا و ان الآخرت ہی دار القرار. یہ تو دنیا چند روزہ ہے اور حقیقی زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی ہے. آگے اس نے یہ کہا کہ جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا تو اس کو تو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو شخص کی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن ہو تو وہ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق عطا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دعوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے ضمن میں بھی قرآن میں بیان کی گئی. سورہ الواقعہ کی آیات ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. اے پیغمبر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری گل جائیں گی، تو کیا ہمیں پھر سے اٹھایا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون، اور ہمارے باپ دادا کو بھی اٹھایا جائے گا. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ چاہے جو پہلے کے لوگ ہوں جو مر گئے ہوں یا جو بعد کے لوگ ہوں، ان سب کو ایک مقررہ دن میں اکٹھا کیا جائے گا. محترم بھائیوں بہنوں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صرف خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی میں عقیدہ آخرت امتیازی شان رکھتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے پیغمبر آئے سب نے اپنی قوم کے سامنے جو دعوت پیش کی، توحید کی دعوت پیش کی. یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے یہ تعلیمات لے کے، تو میری بات مانو، مجھ پر ایمان لاؤ. اور پھر انہوں نے ساتھ ہی آخرت کے بھی عقیدے کا تذکرہ کیا اور اس پر بھی ایمان لانے کی دعوت دی. آخرت کے تعلق سے مختلف جو مذاہب ہیں یا جو رویے ہیں، رجحانات ہیں، وہ 3 طرح کے پائے جاتے ہیں. اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس صرف یہی دنیا، انسان پیدا ہوا ہے، مر جائے گا، فنا ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. اس عقیدے کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کچھ زندگی ہے بس یہی کی ہے، ہم یہی زندہ ہوتے ہیں اور یہی مر جائیں گے، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہوگی. دوسرا عقیدہ جو ہے بعض مذاہب کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ عمل کرتا ہے اس کو جزا یا سزا تو بھگتنی ہے، لیکن وہ اسی دنیا میں. وہ کہتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں اچھے کام کرے گا اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں پیدا کیا جائے گا، ایک نئی جیونی اس کو دی جائے گی. اگر وہ انسان ہے، اس نے کوئی برے کام کیے ہوں گے، لوگوں کو ستایا ہوگا، اس کا امکان ہے کہ اگلے جنم میں وہ کتا بن جائے، بلی بن جائے، گدھا بن جائے. اس وقت جو لوگ جانور ہیں، کتا، بلی، گدھا ہیں، وہ اگر اس دنیا میں اچھے کام کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو اسی دنیا میں زندہ کیا جائے اور ان کو اس سے بہتر جیونی عطا کی جائے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ تناسخ کہلاتا ہے، آواگمن کہلاتا ہے. تیسرا عقیدہ وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے اور تمام انبیاء نے وہ عقیدہ پیش کیا. عقیدہ آخرت جو اسلام کا پیش کردہ ہے اس کے 5 اجزاء ہیں. 5 باتوں کو ماننے کو عقیدہ آخرت پر ایمان لانا کہتے ہیں. نمبر 1، ایک دن اللہ تعالی پوری کائنات کو، تمام عالم کو، اس میں جتنے مخلوقات ہیں سب کو فنا کر دے گا، انسانوں کو بھی ہلاک کر دے گا. اس کو قیامت کہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے، ابتدا سے لے کے آخر تک جتنے انسان نسل در نسل پیدا ہوتے رہے ہیں وہ سب کو اللہ تعالیٰ دوسری زندگی بخشے گا
اور وہ سب اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ اس کو حشر کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ تمام لوگوں نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا ان کا پورا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کو العرض الاکبر کہتے ہیں، پیشی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی عدالت میں ہر ایک کی پیشی ہوگی۔ چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا۔ جس کی بھلائی اس کی میزان میں برائی سے زیادہ وزنی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور جس کی برائی کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کو حساب و کتاب کہتے ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے کہ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان 5 چیزوں پر ایمان لانے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ میں بہت اختصار کے ساتھ ان 5 باتوں کے تعلق سے جو قرآن کا جو بیانیہ ہے اس پر میں روشنی ڈالوں گا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ پورے قرآن میں عقیدہ آخرت بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور سے مکی دور میں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں میں تو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کا بیان غالب۔ جو پہلی بات جو ہے کہ یہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ قرآن کی بہت سی صورتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ پوری روئے زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اوپر آ جائے گا، انسان حیران اور پریشان اور ششدر ہو کے کہے گا ارے یہ کیا ہو گیا ہے۔ زمین خود یہ بتائے گی کہ اس پر کیا کیا ہوا تھا، اور وہ کہے گی کہ میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے ان باتوں کو کہنے کا۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ کھڑکھڑا دینے والی چیز تم کیا جانو کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ تمام انسان پتنگوں کی طرح افراتفری کے عالم میں ہوں گے، اور یہ پہاڑ تو روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ قرآن نے قیامت کی منظر نگاری کی ہے، سور پھونکا جائے گا اور اس وقت پوری کائنات جو فنا ہو جائے گی۔ قرآن کے مختلف مقامات پر اس کا بیان ہے۔ یہ قیامت اچانک آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ٹائم ہے، 1000 سال 2000 سال کے بعد آ جائے گی۔ بہت سے نجومی پیشن گوئی بھی کرتے رہتے ہیں کہ بس قیامت اب آنے والی ہے، آخری زمانہ ہے۔ کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ پیغمبر سے لوگ پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمھا عند ربی۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اس کا وقت تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، چشم زدن میں قیامت برپا ہوگی اور پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو انہونا نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ یہ تو ناممکن ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ چند سیکنڈوں میں کسی ملک کے ایک علاقے میں زلزلہ آتا ہے، 8000 10,000 کئی لاکھ لوگ فنا ہو جاتے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ تو اگر اسی طرح کا زلزلہ اگر پوری دنیا میں اچانک آ جائے تو اسی طرح دنیا بھی پوری فنا ہو سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دوبارہ دنیا یہ برپا ہوگی، تمام انسانوں کو پیدا کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن نے یہ بات بھی بار بار کہی ہے، کسی چیز کا پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ کوئی چیز وجود میں آ گئی ہے اس کو تو دوبارہ اسی طرح کا ماڈل تیار کرنا بہت آسان ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ایک چیز جو پہلی مرتبہ وجود میں آ گئی ہے اس کی نقل آسانی سے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ مشکل تھا تو پہلی مرتبہ دنیا کا وجود مشکل تھا، لیکن جب ایک مرتبہ دنیا وجود میں آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ وہ اس کو وجود میں لے آئے
چنانچہ یہ بات بھی قرآن مجید میں بار بار یہ کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کا دوبارہ پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اعمال کا ریکارڈ یہاں ہو رہا ہے، ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے اس کی ایک ایک حرکت، ایک ایک اس کا عمل، اس کی اچھائی ہو یا برائی ہو، یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے، اور وہ قیامت میں اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس شخص نے کوئی اچھائی کا عمل معمولی سا رائی کے دانے کے برابر کیا ہوگا، اس کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا، اور جس نے کوئی برائی کی ہوگی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا۔ یہ بھی اب انہونا نہیں رہ گیا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ چاہے جتنا چاہیں ریکارڈ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سی سی ٹی وی کیمرہ پوری دنیا میں لگا رکھا ہے، ہر انسان کے کندھے پہ فرشتے ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز نوٹ کر رہی ہے۔ انسان کے اعضاء جو ہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کو گویائی عطا کر دے گا، اور وہ اعضاء اس کی گواہی دیں گے کہ اس شخص نے میرے ذریعے فلاں فلاں کام کیے تھے۔ تو گویا کہ یہ اعمال جو کچھ اس دنیا میں آدمی کر رہا ہے، وہ اس کا قیامت میں اس کے سامنے وہ آ جائے گا، اور پھر وہ اس سے انکار نہیں کر سکے گا۔ چوتھی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کا وزن کرے گا، تولے گا، اچھائی کتنے کی ہے، برائی کی ہے، ہر عمل کا ایک وزن اللہ تعالیٰ متعین کر دے گا۔ والوزن یومئذ الحق، ہر عمل کا وزن ہونا قیامت میں یہ برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے اعمال کا وزن جھک جائے گا وہ لوگ تو کامیاب لوگ ہوں گے، اور ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کے اعمال کا وزن ہلکا ہو جائے گا، جو ترازو اٹھ جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کہ اپنے آپ کو ناکام کر لیا اس دنیا میں۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جنت و جہنم، جو لوگ اچھے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا، اور جو لوگ برے کام کریں گے ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا گیا ہے۔ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، ان نعمتوں کی تفصیل قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ اس کو اجمال کے انداز میں کہا گیا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت میں تو ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی کے حاشیے خیال میں وہ نعمتیں آئیں گی۔ اسی طرح جہنم کا تذکرہ بھی بہت تفصیل سے، اس میں جو سزائیں ہوں گی جو دی جائیں گی، انسان وہاں موت کی تمنا کرے گا، اتنی شدید تکلیفیں ہیں، کاش مجھے موت آ جائے۔ کہا جائے گا کہ نہیں، موت اب نہیں آئے گی، اب تو انہی اذیتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ چنانچہ جنت کے بارے میں بھی کہا گیا خالدین فیہا ابدا، اور اسی طرح جہنم کے بارے میں بھی کہا گیا ہے خالدین فیہا ابدا۔ وہ اخروی زندگی ہوگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ قرآن میں دنیا اور آخرت کا جہاں تذکرہ آیا ہے، وہاں دنیا کی زندگی کو فانی کہا گیا ہے، عارضی کہا گیا ہے، والآخرت خیر وابقی، آخرت کی زندگی بہتر بھی ہوگی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی۔ محترم بھائیوں، آخری بات میں یہ کہہ کے آپ کے سامنے اپنی گفتگو میں ختم کروں گا۔ اسلام کا یہ جو عقیدہ توحید ہے، اس کو اگر ہم غیر مسلموں کے سامنے اس کی تفصیل کے ساتھ پیش کریں تو یہ ان کو بھی لرزہ دینے والا عقیدہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی دعوت میں عقیدہ آخرت کو نمایاں کر کے پیش کریں۔ ہمارے درمیان بسا اوقات اسلام کے دنیاوی فائدے زیادہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اسلام ایک نظام ہے، اسلام معاشی نظام ہے، اسلام پر عمل کیا جائے تو معاشیات صحیح ہو جائیں گی۔ اسلام ایک سماجی و نظام پیش کرتا ہے، اگر اسلام پر عمل کیا جائے تو عدل و انصاف و مساوات ہو جائے گا۔ اسلام ایک سیاسی نظام ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات پیش کی جائے، لیکن ضرورت ہے کہ عقیدہ آخرت پر جس طرح قرآن نے زیادہ زور دیا ہے، اسی طرح ہم بھی عقیدہ آخرت کو پیش کریں۔ ہمارے استاد گرامی مولانا سید جلال الدین عمری صاحب یہ فرمایا کرتے تھے، اگر ہم اسلام کے دنیاوی فائدے پیش کریں گے
ہر انسان اپنے آپ کو اس کا مخاطب نہیں سمجھے گا۔ اگر ہم اسلام کے اقتصادی فائدے بیان کریں گے، کچھ لوگ ہوں گے وہ کہیں گے ہمارے پاس تو مال و دولت کے انبار ہیں، ڈھیر ہیں، ہمیں ان تعلیمات سے کیا غرض ہے۔ کچھ لوگ ہم اسلام کی سماجی تعلیمات پیش کریں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارے ملک میں تو امن و امان ہے، ہمیں ان تعلیمات کی کیا ضرورت ہے۔ دنیاوی فائدے اگر ہم بیان کریں گے تو دنیا میں کچھ لوگ ایسے پائے جا سکتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم ان تعلیمات کے مخاطب نہیں ہیں، لیکن اگر ہم آخرت کی تعلیمات کو پیش کریں گے تو دنیا کا ہر انسان اس کو مخاطب سمجھے گا۔ ہم کہیں گے کہ تم کو ایک دن مرنا ہے، تم نے اس دنیا میں جو اچھے کام کیے ہیں، تم کو یہاں دنیا میں اس کا امکان ہے کہ ان کا پورا بدلہ نہیں ملے گا، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی میں تم کو پورا بدلہ ملے گا۔ اگر تم نے اس دنیا میں جو برے کام کیے ہیں، اس کا عین امکان ہے تم کو سزا پوری نہ ملی ہو، یہ ضروری ہے کہ دوسری دنیا برپا ہو اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ کا نظام عدل قائم ہو۔ محترم بھائیوں، دوسروں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے سامنے بھی اسلام کے ان عقائد کو کھول کھول کر اور تفصیل سے بیان کریں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس دنیا میں بھی جو مسلمان بھی ہیں وہ بہت سے غلط کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، دوسرے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جو غیر مسلم جو جن برائیوں، غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں میں لت پت ہیں، وہ بہت سے کام مسلمان بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے عقیدہ آخرت پوری تفصیل کے ساتھ آئے گا، یہ آئے گا کہ اس دنیا میں کوئی انسان، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، جو شخص بھی اس دنیا میں جو بھی عمل کرے گا، مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے گا۔ عام طور سے اس عقیدے کا استحضار نہیں رہتا ہے، اس لیے انسان گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے۔ اگر اس عقیدے کو بار بار یاد دہانی کرائی جائے تو پھر بہت سے انسان ہوں گے، وہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے اور آخرت میں اجر کی امید میں پھر وہ یہاں نیک کام انشاءاللہ کریں گے۔ تو گویا کہ میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انبیاء کی دعوت میں بھی عقیدہ توحید بہت زیادہ نمایاں رہا ہے، اور ہم کو بھی جب بھی ہمیں اسلام کا تعارف کرانے کا موقع ملے، ضروری ہے کہ ہم عقیدہ آخرت کو نمایاں کر کے پیش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔